السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. پارہ نمبر 24 کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کا خلاصہ آج پیش کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ. آیت نمبر 42 اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر جاندار کی روح اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو روح دینا چاہتا ہے اسے روح دیتا ہے اور جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے. یعنی جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے اللہ ہی ہے وہ ذات جو زندہ رکھتا ہے. رکھنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کسی کو موت دیتی ہے. اسی طرح ایک انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور پھر جب اسے بیدار کروانا ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہی ان کی روح اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا, لہٰذا ان کی موت ہو جاتی ہے. آیت نمبر 53 میں یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. یعنی ہر گناہگار کے لیے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ پیغام ہے ہر گناہگار کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, چاہے کتنا بھی بڑا اس نے گناہ کر لیا ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے, ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بعض لوگ ایسے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو پسند کیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کا دین تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے تو بہت سے گناہ کیے ہیں, کیا اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا, ہماری توبہ قبول ہوگی؟ یعنی جو زنا کیا ہے, ناحق چوری کی ہے, ناحق قتل کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے شراب پی ہے وغیرہ وغیرہ بڑے چھوٹے گناہ کیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو, یہاں تک کہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ ہو, اگر اس دنیا میں انسان نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا. موت آ گئی کفر اور شرک کی حالت میں تو کفر اور شرک اللہ معاف نہیں کرنے والا, اس کے علاوہ اللہ چاہے جس کے چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن اس دنیا میں اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو, چاہے زنا ہو, چوری ہو, ناحق قتل ہو یا شراب ہو یا دیگر گناہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا. ہاں جو لاز ہے اسلامی حکومت جو حدود نافذ کرے گی وہ الگ چیز ہے, لیکن یہاں مسئلہ توبہ کا ہے کہ ایک گناہگار بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, اسے ندامت بھی ہوتی ہے اور آئندہ کبھی نہیں کرنے کا اس وقت عزم کر لیتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد نفخ سور کا ذکر ہے, ونفخ فی الصور, کہ جب قیامت کے لیے سور کو پھونکا جائے گا تو فصعق من فی السماوات ومن فی الارض, زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہوں گی سب گر جائیں گی, سب پر موت طاری ہو جائے گی کیونکہ اب قیامت قائم ہو رہی ہے. تو حضرت جبریل, اسرافیل, میکائیل اور عزرائیل علیہم السلام, ان کے علاوہ سب پر موت طاری ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی موت طاری کر دے گا. صرف اللہ کی ذات زندہ رہے گی جیسے ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ اللہ کی ذات زندہ رہے گی. اس کے بعد دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا تو سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھیں گے حشر و میدان حشر کے لیے. اس کے بعد جنت والوں کا ذکر اور جہنم والوں کا ذکر ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, جہنم والوں کو بھی کھینچ کر انہیں لایا جائے گا جہنم میں, اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا اور پھر دروازہ بند کیا جائے گا. اور جو جنت والے ہوں گے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, انہیں بھی جنت لے جایا جائے گا, جنت کے سامنے لے جایا جائے گا اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے پہلے سے. جہنم والوں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو دروازہ بند ہوگا, ان کے آنے کے بعد کھولا جائے گا. جنت والے جب جنت جا رہے ہوں گے تو ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. یہی فرق ہوتا ہے مہمان خانے میں اور قید خانے میں.
مجرموں کو جس طرح قید خانوں میں ڈالا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب جاتے ہیں ان کے سامنے دروازہ کھولا جاتا ہے، پھر اندر بند کیا جاتا ہے، پھر جو ہے دروازہ بند کیا جاتا ہے، ادھر بھی انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو مہمان خانے ہوتے ہیں، گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، اور پھر مہمان کے استقبال جب کیا جاتا ہے تو باہر نکل کے استقبال کیا جاتا ہے، مہمان کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے جنت والوں کے لیے بھی پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ المومن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن کا ذکر ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ کا اس نے ڈیفنس کیا اور دفاع کیا، کھڑے ہو کر اس نے فرعون کے سامنے بات کی، تو اس مومن کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المومن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حامیم سے جتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں کی یہ پہلی صورت ہے۔ تقریباً جو ہے ایسی 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، یہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان تمام صورتوں کو، حامیم والی صورتوں کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور آل حامیم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سورۃ المومن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی اپنی صفات کا ذکر کیا، پہلے العزیز، العلیم، اللہ غالب ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، لیکن اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول، اللہ طاقت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اس میں کفار کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو اپنے آپ سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اپنے آپ سے وہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تم نے کیا کر دیا، تم نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، تم نے توبہ نہیں کی، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم آج بیزاری اپنے آپ سے اختیار کر رہے ہو، بیزار ہو رہے ہو، تم جب دنیا میں تمہارے سامنے توحید کی دعوت پیش کی جاتی تھی اور تم اس کا انکار کرتے تھے تو اللہ اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے۔ اس کے بعد ان کی تمنا کا ذکر آیت نمبر 11 میں، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا ہے، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا ہرگز نہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم کفر اور شرک میں تمہاری موت ہوئی، اب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے۔ 2 بار موت کا کیا مطلب ہے؟ انسان اس دنیا میں پیدائش سے پہلے وہ تھا ہی نہیں، وہ موت ہے، اور دوسری موت کون سی ہے؟ جب اس دنیا میں وہ پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے تو وہ دوسری موت ہے۔ 2 زندگی کون سی ہے؟ کہ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلی زندگی ملتی ہے، اور دوسری زندگی آخرت میں دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، وہ دوسری زندگی۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس، ہارون کے پاس، قارون کے پاس کہ انہیں دعوت دے، لیکن ان سب نے ریجیکٹ کیا، اور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ ان کی نسل بھی نہ بڑھے اور ڈر سے وہ ایمان بھی نہ لائیں، اور عورتوں کو چھوڑا جائے، ان کو لونڈیا بنا لیا جائے، ان سے خدمت لی جائے۔ آیت نمبر 28 میں ذکر ہے اس مومن شخص کا جس نے فرعون کے سامنے بات کی کہ وقال رجل مومن، فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیاذ باللہ قتل کر دے، تو فرعون کے ہی خاندان کا ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر، لیکن اس نے ایمان کو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے یہ کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کے آ رہا ہے، تم ایسے شخص کو قتل کرو گے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ اسی پر آنا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر مجھے تو ڈر ہے کہ تمہیں عذاب آ جائے اللہ کی جانب سے تم پر، تو اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے جو دین پر قائم ہے، فتح و نصرت کے ذریعے، اور اگر اس دنیا میں شہید ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ تو ہر حال میں اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد رہے گی اور آخرت میں بھی مدد رہے گی۔ اس کے بعد آیت 55 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فصبر، آپ صبر سے کام لیں۔ پہلا حکم، ان وعد اللہ حق، اللہ کا حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار کریں، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے
ان سے گناہ نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام معصومین ہیں, وہ گناہ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ کے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ تاکہ اس سے امت کو پیغام جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں جو کہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے. تو جو معصوم نہیں ہے, ہم اور آپ جو دن رات گناہ کرتے ہیں, تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے صبح و شام, اور صبر کرنے کا حکم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا آیت نمبر 61 میں کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا, کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں, انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت دن اور رات کی نعمت ہے. دن میں انسان جو ہے روزی روٹی تلاش کرتا ہے, رات میں تھکا ہارا ہوتا ہے تو آرام کرتا ہے. اس کے علاوہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا جن میں سے بہت سوں کے متعلق ہم نے آپ کو واقعات بتا دیے, اور بہت سے ایسے رسول انبیاء ہیں جن کے متعلق ہم نے آپ کو خبر نہیں دی, آپ کو واقعہ نہیں بتایا. معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا, علم غیب صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس تھا. اور پھر ان قوموں کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے, اور جو ہے اللہ رب العالمین کو چیلنج کرتے, رسول اللہ کو چیلنج کرتے کہ آپ جو ہے فلاں فلاں معجزہ لائیے. تو انبیاء کو بھی کہہ دیا گیا, اللہ کے رسول کو بھی کہہ دیا گیا, آپ کہہ دیجئے کہ یہ نشانی لانا, معجزہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب اسے صادر فرمائے گا. اس کے بعد فلما جاءتهم رسلهم بالبينات, ان مشرکین قوموں کے پاس جب کھلی ہوئی نشانیاں آ جایا کرتی تھی اللہ رب العالمین کی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعوت دیتے تھے, فرحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو دنیاوی علم ہوتا تھا, ان کے پاس جو دنیاوی فن ہوتا تھا, علم و فن ہوتا تھا, علم و ہنر تھا, اس پر وہ اترانے لگتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس تو فلاں علم ہے, مجھے تو یہ فن آتا ہے, یہ بتائیں گے انبیاء ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں, آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء, یہ مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے, ہم نے تو یہ علم سیکھا, ہم تو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں, ہمارے پاس تو یہ, ہمارے پاس تو وہ ہے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح ہر زمانے میں رہے, انبیاء کا مذاق اڑائے, علماء کا مذاق اڑائے, اہل علم کا مذاق اڑائے انہوں نے. اللہ نے فرمایا فحاق بہم ما كانوا به يستهزئون, جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا. اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے, اللہ کو چیلنج کرتے تھے, پھر ان پر عذاب آیا, اور جب عذاب آنے لگا تو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے لگے کہ بھئی اب ہم ایمان لاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آج عذاب دیکھنے کے بعد اب کوئی جو ہے توبہ قبول نہیں ہونے والی. اللہ کا نظام ہے, ایک تو یہ کہ حالت غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے, عام موت جب ہوتی ہے حالت غرغرہ سے پہلے, اب روح نکلنے والی اس سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے. حالت غرغرہ کے بعد آنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹھیک اسی طرح جب اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے تو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اب کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب ڈوب رہا تھا وہ, لیکن وہ توبہ اللہ نے قبول نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے عذاب کو دیکھ لیا. تو عذاب کو دیکھنے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ تب تو وہ توبہ قبول ہے. اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے, حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس میں ہوا یہ کہ کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی. ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نامی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو حکومت چاہیے, ہم آپ کو حکومت دے دیں گے. آپ کو مال و دولت چاہیے, ہم قریش مال و دولت جمع کریں گے, آپ کو دے دیں گے. آپ پر اگر کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے لیاذ باللہ تو ہم بہترین آپ کا علاج کرائیں گے, لیکن آپ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں, آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں, آپ جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں, ہمارے خداؤں کے خلاف نہ بولیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت کرنا شروع کی. اب یہ جو تھا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ, یہ تو بالکل اس کی تو حالت ٹائٹ ہو گئی کہ اس نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے پڑھتے گئے یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم اس طرح کے عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں جو عاد اور سمود پر آیا. اس آیت پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو الولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ڈر سے کہ بھئی اور آگے مت پڑھیے, آپ اور آگے نہ پڑھیں, اور اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا. اور اپنی قوم کو اس نے کہا کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو, زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں بھی اب عاد اور ثمود وغیرہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بھیجے گئے ان کے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
ان کو کہا کرتے تھے کہ بھائی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، ہم اتنے باڈی بلڈر ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری علم یعلم ان اللہ هو اشد منہم قوہ، کہ جانتے نہیں کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح ہلاک کر دیا، اوندے منہ پڑے رہے، نہیں بچ سکے، اللہ کا مقابلہ کرنے چلے تھے. تو آج سمود وغیرہ کے واقعات یاد دلا کر مشرکین مکہ اور تمام انسانیت کو بتایا گیا دیکھو اللہ کو چیلنج نہ کرنا، اللہ سے مقابلہ نہ کرنا، اللہ ایسے ہی ہلاک کر دے گا جس طرح عاد اور سمود کو اس نے ہلاک کیا تھا. تو اللہ کی اطاعت کرنے میں ہی، فرما برداری کرنے میں ہی کامیابی ہے. اس کے بعد آیت 19 اور 20 میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کچھ کفار ایسے تھے جو کہتے تھے بھائی ہم جو خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اللہ کو کیسے معلوم، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہمیں گناہ کرتے ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ جس دن جو ہے اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، اس دن جو ہے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور کہیں گے اپنے جسم سے بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. ان کی یہی آنکھیں جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کے یہی کان جن کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، ان کی یہی کھال، یہ اسکن جس کا وہ غلط استعمال کرتے تھے، یہی ساری چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے. انسان جو جلوت میں گناہ کر رہا ہے یا خلوت میں گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں کر رہا ہے یا لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس موجود ہے. اس کے بعد اہل کفر کا بھی ذکر ہے کہ وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو. لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھئی جب قرآن کو پڑھ کر کوئی سنا رہے ہو اللہ کے نبی یا صحابہ تو فوراً کان میں انگلیاں ڈال دو یا وہاں سے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، مت سنو ورنہ جادو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اس طرح لوگوں کو متنفر کرتے تھے. تو ان کی سزا کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اہل ایمان کا ذکر ہے. ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ دین پر جم جاتے ہیں. یعنی صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، کہتے بھی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان بھی لے آتے ہیں اور پھر عملی طور پر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں. پھر انہیں دین سے کوئی چیز پھیر نہیں پاتی ہے، چاہے معاشرہ کدھر بھی جا رہا ہو، سوسائٹی کدھر بھی جا رہی ہو، وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ان پر فرشتے اتریں گے جو یہ کہیں گے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے. جب اس دنیا سے انسان جائے گا، جب موت ہو رہی ہوگی، جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے، تو فرشتے یہی کہیں گے، ہر جگہ سے سلام کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ہی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے، نہ تمہیں ڈرنا ہے نہ ہی تمہیں غمگین ہونا ہے. میں نے بتایا تھا کہ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے. پاسٹ میں کوئی مصیبت آ گئی تو انسان غمگین بیٹھا ہے، اور فیوچر میں کسی مصیبت کا اندیشہ ہے تو پھر انسان جو ہے خوف میں مبتلا رہتا ہے. تو جنت میں نہ پاسٹ پر کوئی افسوس ہوگا نہ فیوچر کا کوئی ٹینشن ہوگا، یعنی ٹینشن فری لائف وہاں پر یہ گزاریں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبری لے لو، اس جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا گیا تھا. بہرحال اس کے بعد آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کیا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کہیں سے انٹر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں بھی باطل دخل اندازی نہیں دے سکتا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کے جو معانی ہیں اس میں بھی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آ سکتی. لوگوں نے کوشش کی قرآن کو بدلنے کی لیکن ساری کوششیں ناکام جائیں گی، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ پائے گی. تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ حکیم حمید جو اللہ کی ذات ہے اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس کے بعد آیت 44 میں قرآن کی فصاحت و بلاغت کا ذکر ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ درجے پر اور اعلیٰ لیول پر ہم نے نازل نہیں کیا ہوتا تو یہ کفار کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی بات ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح زبان بولتے ہیں لیکن قرآن جو ان پر نازل ہو رہا ہے وہ غیر فصیح ہے.
تو یہ کیسے اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کے ایک دم اعلیٰ درجے پر قرآن کو نازل کیا کہ اس میں کوئی شبہ نہ رہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ ظاہر ہے اس چیز کی وضاحت ہے، اور قرآن جو پڑھے گا اور قرآن کے تمام علوم کو پڑھے گا اور قرآن کی جو عربی زبان ہے، جو لٹریچر ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے والا ہوگا، اس کے علاوہ جو آیتوں میں علوم چھپے ہوئے ہیں انہیں وہ پہچانے گا، ان رازوں کو تلاش کرے گا اور نیوٹرل ہو کر پڑھے گا، تو وہ شخص یقیناً اگر اس کے اندر ہدایت کی طلب ہے تو وہ جو ہے سیدھے راستے کو ضرور پالے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔